الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ: اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جیسا کہ اس آیت کے پچھلے حصے میں بیان ہوا تھا کہ جب یہودیوں کے عالم ابن سوریہ نے تورات شریف کا قانون سنا دیا اور یہودی پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم اس کی بات پر راضی ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو رجم کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا، جن کو آپ کی مسجد کے قریب رجم کر دیا گیا، اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے آپ کے حکم کو زندہ کیا جسے یہودیوں نے مردہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو جلدی جلدی کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ وہ مومن ہیں، حالانکہ دل سے مومن نہیں، یعنی کہ وہ جو ہیں وہ منافق ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ یہود ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہودیوں کی چال یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد اور عورت کے بارے میں فیصلہ فرمائیں کہ ان کو کوڑے مارے جائیں تو یہ فیصلہ قبول کر لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ کریں تو قبول مت کرنا۔ لیکن اب جب ان کے اپنے جو تورات کے عالم ابن سوریہ نے اس بات کی تصدیق کر لی کہ تورات میں یہی حکم ہے، تو پھر وہ اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس آیت کے اندر ایک باریک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے اوپر جو ہے گمراہی کو نعوذ باللہ مسلط فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور ہدایت اور گمراہی دونوں انسان کے سامنے کر دی ہیں۔ اب اگر انسان خود اپنی مرضی سے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پہ چلتا رہے اور چلتا ہی چلا جاتا رہے تو اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور اب وہ واپس ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ لہذا جو شخص اپنے لیے خود گمراہی کا فیصلہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر گمراہی کا فیصلہ ثبت ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر خیر و شر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ مضمون طرح طرح سے بیان ہوا ہے، اور سورہ یونس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہی کامل ایمان عطا فرما دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کا سسٹم ایسا ہی بنایا ہے کہ کسی کو جبر کے ذریعے نہ تو ہدایت دی جائے گی اور نہ ہی کسی کو جبر کے ذریعے گمراہی ملے گی۔ دنیا دارالامتحان ہے، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہر شخص اپنے تئیں صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اور یہی ہدایت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اللہ ہم کو گمراہی سے دور رکھ اور ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ جیسا کہ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے دوران یہ مرکزی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور گمراہی سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔